السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب کسی دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، دشمنی اور عداوت ہو جائے، بغض ہو جائے، تو ان دونوں کو آپس میں صلح کرا کر کے ملا دو، اور صلح کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے فضائل اور اس کا بڑا عمل ہونا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ملنا، اجر و ثواب کا ملنا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس طرح کا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانا، اس لیے کہ عداوت اور بغض، جھگڑا، یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ جس طریقے سے ایک وسترا آدمی کے سر پر سے بالوں کو مونڈ کر ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی آپسی جھگڑے، لڑائیاں، دشمنیاں یہ دین کو مونڈ دینے اور صاف کر دینے والے۔ دین پر چلنے کا جو جذبہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ ہے، دشمنیاں ان جذبات کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر آدمی دینی اعتبار سے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں صلح کرانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ سارے اعمال اور ہر بندے کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور خوب اچھی طریقے سے اس کے دل میں بھی جو باتیں ہیں اس کو بھی وہ معلوم رکھتے ہیں، اس کا بھی اس کو علم ہے۔ لیکن جمعرات کو اور پیر کو جو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے جنتی ہونے کا اور جہنمی ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ الغرض جب اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور کسی انسان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایمان کی حالت میں یہ پورا ہفتہ گزارا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آج اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی مغفرت کا اعلان آج نہیں ہوگا جن کا آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہے، جن کی آپس میں دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے۔ ان کا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ تو یہی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دے دی جائے اور سزا پوری کرنے کے بعد اس کو جنت میں بھیجا دیا جائے۔ لیکن بغض، عداوت، دشمنی، ان گناہوں کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہے، ان سارے گناہوں کے اندر اگرچہ کہ وہ گناہ ہے لیکن وہ گناہ اس آدمی کو کفر تک اور شرک تک نہیں پہنچاتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر پیر اور جمعرات کے دن اگر ایمان کی حالت میں بندہ وہ ہفتے کو گزارتا ہے تو جنتی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، اور جہاں تک اس کے گناہوں کی بات ہے تو اگر آگے چل کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اس کو دے کر کے بالآخر جنت میں اس کو پہنچا دیں گے۔ لیکن کینہ، بغض اور عداوت یہ ایسے گناہ ہے جو انسان کو کفر تک اور شرک تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کے اعلان کو، اس کے جنتی ہونے کے اعلان کو روک لیتے ہیں، اس کی مغفرت کا اعلان نہیں کرتے۔ کب تک نہیں کرتے ہیں؟ جب تک کہ وہ دونوں بندے آپس میں اپنی دشمنی کو ختم نہ کر دے، اپنے جھگڑے کو چھوڑ کر کے صلح نہ کر لے، اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جنتی ہونے کے اعلان کو روک دیتے ہیں۔ اسی لیے آپس میں اختلافات، دشمنیاں، عداوتیں، ان سب کو ختم کر کے بھائی بھائی بن کر کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم نے کئی بار سن لیا شب برات کتنی بڑی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی کئی ہزاروں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد بنو کلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا اور سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ مانا جاتا تھا، ان کے پاس جتنی بکریاں تھیں، بکریوں کے بدن پر جتنے بال تھے، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو بخشتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کو معاف نہیں کرتے، جہاں پر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بارش کی طرح سے برس رہی ہے، بڑے سے بڑا گناہگار معاف کیا جا رہا ہے اور اس کو جنتی ہونے کا پروانہ دیا جا رہا ہے، دو آدمی ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دشمنی رکھی، مسلمان بھائی کے سلسلے میں عداوت اور بغض اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ اور دوسرا وہ جو اپنے لباس کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔ معاف کیجئے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنا لباس اونچا کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو پھر وہ لباس نیچے ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز کے اندر اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو رہا ہوں تو میرا لباس شرعی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کے جب آپ نماز کے اندر اپنے لباس کو اونچا کر رہے ہیں تو پھر یہاں سے نکلنے کے بعد، مسجد سے باہر جانے کے بعد آپ یہ کیوں پسند نہیں کرتے کہ میری پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ کے لباس کے مطابق میرا لباس رہے؟ کیا ایک مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرے گا؟ ہر مسلمان کو یہ چاہت اور خواہش ہونی چاہیے، نماز کے اندر، مسجد کے اندر، بازار کے اندر، گھر کے اندر، چاہے وہ دینی مجلس ہو، دنیاوی مجلس ہو، کسی بھی جگہ میں چلے جاؤں، میرا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ جذبات، یہ خواہش اور یہ تڑپ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ الغرض آپس کے اندر دشمنیاں، اختلافات اگر ہو جائیں، دل بڑا کر کے سامنے والوں کو معاف کرنا چاہیے، صلح کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ دوسرا آدمی آپ سے چہرہ پھیر رہا ہے، جا کر کے سلام کر کے ملنا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے اور آپس کے تعلقات کو ہموار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی چیز کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، جب مشرکین مکہ نے آپ کو ستایا، ظلم کیا اور آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، آپ کو اپنے شہر کے چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا، پھر غزوہ احد کے اندر تیروں کی بارش آپ پر برسائی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چہرہ زخمی کر دیا گیا، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اپنے زبان سے جو کلمات نکال رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، سیدھے راستے پر لا دیجئے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون، اگر مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور برتاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے والے جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے جو صحابہ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والوں کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ طائف کا واقعہ بارہا سنیں، اس کے اندر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں سے ملاقات کر کے واپس ہونے لگے، آپ کو پتھروں سے مارا جانے لگا، جب اطمینان ملا تو ایک جگہ بیٹھ کر کے ان لوگوں کو ان کے بارے میں بد دعا کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی کمزوری کا شکوہ اور اپنی ہی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایسے دشمن کے جو مجھے دیکھ کر کے شروع ہوتا ہے، منہ چھڑاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سخت موقع پر بھی، نہ احد کے موقع پر نہ طائف کے سفر میں اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کے سیدھے راستے پر آ جانے کے لیے مانگتے رہے۔ تو یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے سارے مسلمانوں کے واسطے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہی گیا تھا کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جاتی، آپ کے قدم بقدم ملا کر چلتے اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر کسی سے اختلاف ہے، کسی سے دشمنی ہے، بغض ہے، اپنے دل کو بڑا کر کے سامنے والے کو معاف کرے، اس کو گلے سے لگائے، اس کے لیے دعائیں کرے اور اس سے ملتے رہے۔ آہستہ آہستہ جو اختلافات ہے، جو دشمنیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی اور پھر وہی چیز دوستی کے اندر، محبت کے اندر، تعلق کے اندر تبدیل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کر کے بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حق پر ہے، سچ پر ہے، لیکن جھگڑے کو دور کرنے کے واسطے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حق بات کہوں تو جھگڑا ابھر جائے، جھگڑا شروع ہو جائے، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، میں اس آدمی کو جنت کے بیچ میں ایک گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ حق پر ہوں لیکن جھگڑے کو چھوڑ دیتے ہیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر گھر دلانے کی ضمانت لے رہے ہیں، اور ہم حق پر نہیں ہوتے ہوئے بھی ایسے جھگڑتے رہتے ہیں جیسے کہ میں ہی ہوں۔ اسی لیے آدمی کو جھگڑے میں پڑنے کے بجائے جھگڑے کو دور کرنا سوچنا چاہیے، اس کے طریقے، اس کی تدابیر، اس کے راستے ڈھونڈ کر نکالنے چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر جھگڑے اور دشمنیاں بڑھنے کے بجائے پیار محبت بڑھتا رہے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ ایسا معاشرہ سارے مسلمانوں کو مل کر کے تیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ رکھے ہیں، اور انسان پر ضروری ہے کہ وہ ہر دن اپنے ہر جوڑ کی طرف سے ایک ایک صدقہ دیا کرے۔ اس اعتبار سے آدمی پر ہر روز 360 صدقے ضروری ہو جاتے ہیں، لیکن پیسے خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت ہی وسیع پیمانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو بازو کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ نے ان چیزوں میں یہ بھی فرمایا کہ دو مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، اگر ان میں صلح کرائی تو تمہارا یہ صلح کرا دینا یہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار راستے بتائے ہیں صلح کرانے کے، مسلمانوں کو آپس میں ملانا، ان کی دشمنیوں کو ختم کرنا، اس کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دو مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے اس انداز میں کہ جس کے ذریعے سے ان کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے، ان کی عداوت ختم ہو سکتی ہے، ان کی دشمنی دوستی کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اور ایسی بات کہہ رہا ہے جو کہ اس نے حقیقتاً نہیں سنی، یعنی جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر ویسی بات کہنا درست ہوگا، وہ جھوٹ کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملا دینا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔
جب کوئی آدمی اگر جھوٹ کا سہارا لے کر کے دو مسلمانوں کے درمیان کی جو دشمنی ہے اس کو ختم کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ کے اندر شامل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، باہر لوگوں کے لڑائی جھگڑے کی اور زور زور سے چلانے کی آواز آئی۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی قرض لیے ہوئے تھے دوسرے صحابی کے پاس سے، اب وہ جو صحابی تھے وہ اپنا قرض واپس مانگ رہے تھے، دوسرے صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں پورا قرضہ واپس کر دوں، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے اس وقت لے لو اور باقی کا چھوڑ دو۔ دوسرے صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے پاس سے پورے کا پورا اسی وقت لوں گا، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنا کچھ قرضہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے بات سنی اور ان صحابی سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ کون ہے جو اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ صحابی آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قسم کھائی تھی، اور پھر انہوں نے فوراً آگے یہ بات کہی کہ میں وہ صحابی جتنے دیں اس کو لے لوں گا، اور وہ جتنے چھوڑنا چاہے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ڈانٹنے کی ضرورت پڑی، نہ کچھ سمجھانے کی ضرورت پڑی، نہ کچھ کہنے کی ضرورت پڑی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ کون ہے جو نیک کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر انہوں نے اپنا مال چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، ان کے ذہن پر جو غصہ سوار تھا اس کو نکال دیا، سامنے والے پر ایک لمحہ پہلے جو غصہ ہو رہے تھے اب اس کو معاف کر کے اس کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو، حضور کی ایک ایک بات کو اپنے سر پر، اپنی آنکھوں پر رکھ کر کے پوری زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو یہ جماعت ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی چمکے گی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کی دشمنیوں کو، آپس کے اختلافات کو ختم فرمائے، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پرامن معاشرہ اللہ تعالی ہم سب کا بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔